السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم اور آپ کھیتی کی زکوٰۃ کے تعلق سے جانیں گے کہ جس طریقے سے ہم اور آپ سونے، چاندی، روپے اور پیسے میں سالانہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، ٹھیک ویسے ہی کھیتی کے پیداوار میں بھی شریعت کی جانب سے کچھ حصہ فقیروں اور مسکینوں کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ ہم اور آپ دھان، گیہوں، جو، باجرہ، مختلف قسم کی کھیتیاں کرتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے فقیروں کا حق متعین کیا گیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 141 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جس دن کھیتیاں کٹیں اس دن اس کا حق ادا کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کھیتیاں ہم کرتے ہیں، اناج اور غلے اس کھیتی سے حاصل کرتے ہیں، تو اس میں کتنا حصہ فقیروں مسکینوں کا ہے اور کتنا حصہ ہم اپنے آپ اور اہل و عیال پر خرچ کر سکتے ہیں؟ تو ناظرین کرام، افضل الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن شریف کے بعد جس کتاب کا مرتبہ بہت بلند اور اونچا ہے، اس کتاب سے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اس کتاب کا نام بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف کی کتاب الزکوٰۃ، باب فیما یسقی من ماء السماء، حدیث نمبر 1483 ہے۔ حدیث کچھ یوں ہے، ان سالم بن عبد اللہ عن ابیہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، فیما سقط السماء والعیون او کان عثریا العشر وما سقی بالنضح نصف العشر۔ وہیں مسلم شریف کی ایک روایت ہے، کتاب الزکوٰۃ، باب ما فیہ العشر او نصف العشر، حدیث نمبر 2168۔ جابر بن عبداللہ یذکر انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، فیما سقط الانہار والغیم العشر وفیما سقی بالثانیۃ نصف العشر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان احادیث طیبہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے
کہ جن کھیتیوں کو ہم اور آپ آسمان کی بارش سے سینچتے ہیں یا نہر کے پانی سے سینچتے ہیں، پھر اس سے جو غلہ پیدا ہوگا اس غلے میں 10واں حصہ فقیروں اور مسکینوں کا حق ہے، اور جن کھیتیوں کو ٹیوب ویل یا کسی اور طریقے سے پانی خرید کر سینچا جائے تو اس میں شریعت نے 20واں حصہ مقرر کیا ہے۔ حاصل گفتگو اور ان احادیث سے مستفاد یہی ہے کہ بارش سے جو کھیتی سیراب ہو یا نہر کے پانی سے سیراب ہو یا چشمے سے سیراب ہو تو اس کھیتی کا 10واں حصہ نکالا جائے گا، یعنی 1 کنٹل اگر اناج ہے تو اس میں سے 10 کلو فقیروں کا حق ہے، اور اگر کھیتی کو ہم نے پانی خرید کر سینچا، پھر چاہے اس کی نوعیت جیسی بھی ہو، تو اس اناج میں فقیروں مسکینوں کو 20واں حصہ دیا جائے گا، یعنی 1 کنٹل اناج میں 5 کلو اناج فقیروں اور مسکینوں کا حق ہے۔ آج کل دیہی علاقوں میں، دیہاتوں میں جب ہم جاتے ہیں تو لوگوں کی زبانوں سے یہ سننے میں آتا ہے کہ اناج کی پیداوار ہوئی ہے، دھان کی کٹائی ہوئی ہے اور ہمیں اس کا 40واں دینا ہے، گیہوں پیدا ہوا ہے اور ہمیں اللہ کی راہ میں 40واں حصہ دینا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس بات کو دل و دماغ میں بسا لیں کہ کھیتی کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے، اناج میں جو فقیروں کا حصہ متعین شریعت نے کیا ہے، اس میں 40واں حصہ کی کوئی حیثیت نہیں، نہ قرآن کی کوئی آیت ہے جو یہ بات بتاتی ہو کہ 40واں حصہ ادا کرنا ہے، اور نہ ہی احادیث طیبہ کے ذخائر میں سے کوئی ایک حدیث بھی ایسی ہے جو یہ بتاتی ہو کہ غلے کی پیداوار میں 40واں حصہ ہے۔ یہ فقط عوام کی سوچ ہے، عوام کی فکر ہے، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ لہٰذا میرے ناظرین کرام سے یہ میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اگر کھیتی والے ہیں تو جس قسم کا اناج بھی اس میں اگتا ہو، اس کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ انہی دونوں میں سے کوئی ایک آپ پر واجب ہوگا۔ موجودہ حالات میں دیکھا جائے تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مثلاً دھان کی بوائی ہوئی، دھان بویا گیا تو 1-2 بار بارش ہوئی اور اس کے بعد مسلسل دھان آنے تک اس کی سینچائی ٹیوب ویل سے کی جاتی ہے، پانی خرید کر کی جاتی ہے، تو اگر اکثر اور زیادہ تر ایسا ہوا کہ خریدے ہوئے پانی سے سینچائی ہوئی تو اگرچہ 1-2 بار بارش ہوئی ہے، مگر پھر بھی اس غلے اور اناج میں 20واں حصہ فقیروں کا حق ہے،
ہم اور آپ 20واں حصہ فقیروں کو دیں اور اپنے غلے کو پاک اور ستھرا کر لیں تاکہ ہماری اولاد کے پیٹ میں جو اناج جائے اس میں غریبوں اور مسکینوں کا کوئی حق نہ ہو۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کو دھیان سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔